اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 4A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ رحمان کا معنی بتائیے۔ خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا۔ ABCD آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صحیح؟ سی نہایت رحم کرنے والا۔ آپ نے درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے۔ نعبدو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کریں گے۔ ABCD جی، ایک سے زیادہ جواب ہوں گے۔ بی اور D۔ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے۔ مضارع جو ہے اس میں دونوں ترجمے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ رحیم کا معنی ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا۔ ABCD۔ بی مسلسل رحم کرنے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ جو ہے اسے پورا کر لیں گے، یعنی آخری 6 اور 7 جو آیت نمبر ہے وہ پورا کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج ہم مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے اور نکات تعلیم کو دیکھیں گے، اور اس طرح اس سبق میں ہم انشاءاللہ 11 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ تو کہیے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 44 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 15,000 سے بھی زیادہ بات ہے۔ تو دل سے کہیے الحمد، اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آئیے سورۃ فاتحہ کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم 3 لفظ ہے۔ اہدنا 2 ٹکڑے ہیں، اہد ہدایت دے، نا ہمیں، صراط راستے کی، المستقیم سیدھا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو الصراط ہے اور المستقیم ہے یہ دونوں اسم ہیں، فعل ہیں، حرف ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ الف لام سے پتہ چلے گا۔ الف لام سے پتہ چلا، آپ نے درست فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ دونوں اسم ہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ سوچیے، اگر یہ دونوں اسم ہیں تو یہ دونوں واحد ہیں یا جمع ہیں؟ جی کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ کیا ہے یہ واحد ہے۔ واحد ہے تو ہے بھائی، کس علامت سے آپ نے پہچانا کہ یہ واحد ہے؟ مطلب نہ واو ان کے ساتھ یہ نون یا واو نون ہے ان کے ساتھ۔ کہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے کہ جمع کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف آتا ہے، ان دونوں میں یہ تینوں نہیں ہے لفظ، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ واحد ہوں گے یا واحد ہو سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، جو اب تک ہم نے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہم یہ کیا کرتے ہیں، آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے لیے میں بتاتا چلوں تاکہ آئندہ جب میں یہ سوال کروں تو آپ اس میں وہ علامت دیں۔ اگر کسی اسم کے مذکر اسم کے آخر میں ہم گولتے لگائیں، یہ آج ہم بنانا سیکھیں گے، تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمن، آخر میں گولتے لگایا کیا بنا؟ مسلماتن، یعنی مؤنث۔ ان کے آخر میں ہمیں کوئی گولتے نہیں نظر آ رہی تو اس لیے ہم کہیں گے یہ مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے۔ پہلے پہچانا یہ اسم ہے، پھر پہچانا یہ واحد ہے، پھر یہ پہچاننا کہ یہ مذکر مؤنث ہے۔ یہ ہم نے ہر اسم کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ کیا۔
اہدے من ہدایت دے نہ، ہمیں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہدایہ یعنی ہدیہ وغیرہ، اور ہدا راستہ دکھانا چلانا، قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے یعنی راستہ دکھانے والا ہے، ہدن للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور کون سے انسانوں کے لیے؟ ہدل للمتقین ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ متقین کیا ہیں؟ اس کے 5 صفتیں ہوتی ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ تو متقین ایسے لوگ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کے لیے ہدایت، جو مانتے ہی نہیں ان کو کیا ہدایت ملنی؟ وہ تو ویسے ہی نہیں مانتے، اللہ کوئی نہیں مانتے تو پھر اس کے اوپر کسی کے بات یا اس کے حکم کو وہ کیسے مانیں گے؟ تو لہذا ہدایت ان کے لیے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اس سے ہم اردو میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جیومیٹری کی زبان میں، خط مستقیم اسٹریٹ لائن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی حالت جس سے آپ دائیں بائیں یا پیچھے نہ مڑے، استقامت یعنی سیدھے چلنا، سیدھے رہنا، دائیں بائیں نہ مڑنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ اس کا مطلب ہے مستقیم۔ الف لام ایک خاص لفظ ہے، اس کو جب ہم کسی چیز کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو اس کے 2 معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، عام نہیں رہتی۔ مثلا یہ کتاب ہے، الف لام لگائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الکتاب، یہ خاص ہو گیا، یہاں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن یہ جس کے ساتھ الف لام لگائے یہ خاص ہو۔ ایک دوسرا الف لام کا کام یہ ہوتا ہے، یہ اس کے معنی میں ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ جب میں کہوں گا جیسے الحمد تمام شکر، الانسان تمام انسان، الشیطان تمام شیطان، الناس تمام انسان، تو یہ الف لام جو ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے الصراط، ایک تو معنی ہوا خاص، دوسرا وہ تمام راستے جو سیدھے ہو، جو راستہ سیدھا ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ صراط المستقیم ہے، وہ مخصوص خاص راستہ، سیدھا راستہ۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ سوچئے، کیا ہم سیدھے راستے پہ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے پلان بنانا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور دوسروں کو جو سیدھے راستے پہ نہیں ہیں انہیں بھی بتانا چاہیے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس کے سبق لیتے ہیں اس آیت۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے کا مطلب یہ ہے یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں میں، بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے بعد کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ گویا ہمیں کہاں سے ہدایت مل رہی ہے؟ اللہ سے، تو ہمیں ہر چیز میں اللہ سے مدد ملے، اللہ کی طرف جو ہے نا ہم نے توجہ کرنی۔ اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہدایت ہے کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ پاک جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کیسے اس کو چلنا ہے۔ کامران، آپ کی ساؤنڈ کلیئر نہ ہونے کا مسئلہ آپ کے ڈیوائس میں ہے یا نیٹ میں ہے؟ پلیز آپ ایسے کیجئے، ری جوائن کر لیجئے کلاس کو، اور جوائن کرتے ساتھ جو ہے وہ مائک ڈیوائس کا جو ہے اس کے بٹن کو دبا دیجئے گا، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ ایک آیت کو جب پڑھتے ہیں، جس حالت میں پڑھتے ہیں، دکھ کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، افسردگی کی حالت میں، خوف کی حالت میں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا ایک نیا مطلب آتا ہے۔ مثلا خوشی ہے تو اس کے معنی شکر کے ہو جاتے ہیں، اگر غم میں ہے تو آپ وہ ہدایت اور جو ہے نصرت اور مدد کے معنی میں بدل جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر کیفیت بدلتی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن معجزہ ہے، اور اس کا معجزہ کیا ہے؟ انسان میں تبدیلی لانا۔ تبدیلی اس طرح آتی ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے، تاکہ ہم اپنے ہر حالت کے مطابق قرآن کا مطلب سمجھ سکیں کہ قرآن اس وقت ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔
ہدایت کی ضد ہوتا ہے دلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرے۔ اس سے ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں، کیا؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت۔ کیا ہے جی عادت نمبر 10؟ ہاں جی، ہر کام میں اللہ سے ہدایت۔ ہر کام میں اللہ سے اور یہ ہمیں کس سے پتہ چل رہا ہے؟ کس آیت سے پتہ چل رہا ہے اس کا کہ ہر کام صراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ جو ہے سورۃ الفاتح کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ فاتح کا خلاصہ بھی ہدایت کی یہی دعا۔ ہے۔ ہدایت کی دعا یہی اسی کا مطلب ہے۔ یہ جو ہدایت ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط، تو یہ ہدایت کی دعا جو ہے یہ اسی سے لفظ ہے، یہ اس کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک راستہ متعین کر دیتی ہے، فکس کر دیتی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، سیدھا ہے، اس پہ چلو گے تو کامیاب، نہیں چلو گے تو بس جو ہوگا تو سو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سارے راستے دائیں بائیں والے جہنم میں، صرف ایک ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ وہ کون سا؟ جو قرآن نے بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یعنی آپ کی سنت جو حدیث بتا رہی ہے، جو قرآن ہے، وہ سیدھا راستہ، اور وہ ایک ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہے۔ باقی جتنے راستے دائیں بائیں سب کے سب جہنم میں۔ تو اس لیے ہمیں اچھی عادت کے طور پر اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے بھائی؟ ہاں جی، ہر کام میں اللہ سے ہدایت۔ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ کیا کہنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو آئیے آپ بھی دعا کیجئے، یہ علم اپنی جگہ بلند آواز میں دہرائیے، اس کا ترجمہ دہرائیے۔ اہدنا کا ترجمہ کیجئے، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے، ہدایت دے اسے، مؤنث ABCD۔ جی کیا آپ کے خیال میں درست ہے؟ بھی درست ہے، آپ نے صحیح کہا، ہدایت دے ہمیں۔ صراط کا معنی بتائیے، وہ لوگ، سیدھا، راستہ، نعمت، صراط راستہ، آپ نے صحیح کہا۔ المستقیم کا ترجمہ کیجئے، سچا، راستہ، سیدھا، نعمت، ABCD۔ جی سیدھا سیدھا سیدھا، راستہ جو ہے صراط تھا، اگر صراط المستقیم ہوگا تب ہم کہیں گے سیدھا راستہ، ورنہ یہ کیا ہے، اس کا اپنا معنی جو ہے وہ کہے گا، یعنی مستقیم، سیدھا۔ صراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت مانگنا، اللہ کی نعمتیں مانگنا، دوسروں کو ہدایت کرنا، اللہ سے ہدایت مانگنا، ABC۔ اللہ سے ہدایت مانگنا۔ ویری گڈ۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں سورۃ مبارکہ کا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا۔ یہ جو الذین ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ الذی جو، اور الذین جو لوگ یا ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا۔ تا یہ جو ہے آپ، وہ ہم کہتے ہیں نا تا، یہ انتا، انتا کا تا ہے نا، یہ وہ تا ہے۔ انعمت آپ نے انعام کیا، کیا؟ علیہم، دو سے، اللہ اور ہم، اللہ میں نہیں ہوتا پر، ہم ان پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، کیا نام تھا۔ پہلے تو صراط ہم نے دیکھا تھا سیدھا راستہ، اب آ گیا اللہ زینہ، یعنی ان لوگوں کا جو، کون سے لوگ؟ ان پہ آپ نے اللہ انعام کیا، نعمت عطا کی، تو وہ ہیں کون سے؟ اللہ ہم ان پر۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ بتا ہدایت کا جس پہ جو لوگ چلے آپ نے ان پر انعام کیا۔ تو آئیے وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا، انبیاء یعنی نبی جتنے ہیں، صدیقین جو سچ بولنے والے ہیں، شہداء
جو شہید ہوئے اور صالحین جو نیک کام کرنے والے. تو ان چاروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو آئیے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ان میں شامل کر. انبیاء کا راستہ کون سا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے 4 کام کیے. ایک دل کے عمل جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ. بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک. دعوت یعنی ساری زندگی جو ہے اسلام کی دعوت دیتے رہے. اور تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کو عقیدے، اعمال، اخلاص اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کی مثالوں سے بھرا. نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے. تو یہ کیا؟ یہ نبیوں کے کام. یہ جتنے کام ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ سب کیے. آپ سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا. تو انعام پانے والے لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جی آپ میں سے کون بتائے گا انعام پانے والوں کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جزاک اللہ. آپ نے سسٹر بہت اچھی باتیں بتائیں کہ انعام پانے کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا انعام کا، ہمیں یہ کام کرنے پڑے. تو اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں. وہ کیا؟ ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی نمونے، مثالوں کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ کیا ہوئی؟ عادت نمبر 11. کیا؟ ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پر چلنا. تو کیا ہے بھائی 11 نمبر عادت؟ ہاں جی، عادت نمبر 11 کیا ہوگی؟ میں نے تو ابھی لوری شروع نہیں کیا. آپ لوگ سو کیسے گئے سارے؟ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے. ہاں چلو شکر ہے ایک تو جا رہے ہیں. تو گہرے تصور احساس کے ساتھ اسے دہرائیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے. علیہم کا ترجمہ کیجئے آپ سب کے لیے، آپ سب پر، ان سب کے لیے، ان سب پر. ABCD. جی علیہم، ہم یہ دیکھو اس طرف جا رہا ہے اشارہ. ان سب پر. الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ شامل ہیں. کون کون سے؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین یعنی نیک لوگ. ABCD. جی کون کون شامل ہیں؟ انعمت. ABCD. الذین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں. ایک سے زائد جواب. نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہاں جی کیا 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 شامل ہے انعمت اچھے علیہم کام میں؟ کرنا کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. چاروں ہی تھے سسٹر. یہ نیک کمال کرنا بھی اچھے کام ہے، تزکیہ کرنا کیونکہ یہ انبیاء کے کاموں میں بتایا تھا آپ نے کیا کیا کام کیا. دعوت یہ بھی اس میں شامل تھا، اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بھی اس میں شامل تھا. یہ چاروں چیزیں اس میں شامل تھیں. صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت ہے؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، سیدھا راستہ منتخب کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا. ABCD. آپ نے درست فرمایا. آئیے اب اگلا حصہ لیتے ہیں. غیر المغضوب علیہم. غیر یعنی نہ، یہ کہتے ہیں نا علاقہ غیر یعنی جو ہمارا علاقہ نہیں. غیر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے نہیں. مغضوب غضب کیا گیا، مغضوب غضب کیا گیا. ابھی ہم دیکھیں گے اس کی تفصیلی معنی. علیہم، اللہ اور ہم یہ پہلے بھی آیا تھا، علیہم ان پر. غیر معنی نہیں، اس کے علاوہ، یہ اس کے 2 معنی ہوئے. مظلوم ایک لفظ ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، اس سے ایک لفظ نکلتا ہے مغضوب جس پر غضب کیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ المغضوب. اب کون بتائے گا بھئی یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ پھر ہم آگے چلیں گے، پہلے اس کا فیصلہ کریں. اسم ہے. تو پھر اگلا ہم فیصلہ کریں گے یہ جمع ہے یا واحد ہے.
हाँ जी, हाँ वाहिद जमा क्या है? तो जाहिर है एक तो होगा ना, एक कह रहा है जमा, एक कह रहा है वाहिद, दोनों में से एक होगा। कौन सा है वो हमने पक्का करना है, कौन सा है ये? मखदूम वाहिद है, ये जमा है? जमा वाहिद कैसे पता चला ये जमा है? क्या इलामत आपको इसमें जमा की जो अब तक आपने पढ़ी है नजर? क्या इसमें वाव नून है? नहीं। क्या इसमें या नून है? नहीं। क्या इसमें गजब की अलिफ जगह ता है? मगजूब होता है। अलिफ ता भी नहीं है, फिर तो ये जमा नहीं हो सकता। जो अब तक हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ये जमा नहीं वाहिद है। है, वाहिद। इसीलिए क्या गया, गदब किया गया, गदब किए गए नहीं कहा गया, जमा का लफ्ज नहीं लाया। तर्जुमा भी हमने आज जो है तो तस्दीक करा कि यहाँ पे जमा के मायने नहीं लिए गए। ठीक है, अच्छा। अल्लाह के मायने होते हैं पर हम, तो वला वा के मायने और ला नहीं, ये आखिरी से वला दौलीन, वला दौलीन, वा मायने और ला मायने नहीं, दौलीन। ये क्या है? हाँ, अब कौन बताएगा भाई? इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? चलिए जी, इसम इसम है। इसम है, वाहिद है, जमा है। जमा है। जमा कौन सी इलामत है जो हमें बता रही है ये जमा है? यानून यानून। या नून यानून आ गया ना, यानून। यानी हम वो जो अब तक पढ़ते आ रहे थे इलामतों में, या तो शुरू में अलिफ लाम होगा तो इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। फिर हमने ये कहा था कि अब इसके ऊपर दो पेश, दो जबरदस्त, दो, तो ये भी हमने पढ़ा जब अलिफ लाम आता है तो ये तीनों के तीनों जो है कान नीचे करते हैं, सर ऊपर करते हैं, भाग जाते हैं, यानी ठहरते नहीं है। तो लिहाजा वो तो यहाँ ठहर नहीं सकते अलिफ लाम की वजह से। फिर हमने ये देखा था कि उसके आखिर में अगर जमा हो वावनून यानून अलिफ ता, अब हमें एक लफ्ज मिल गया कि इसके आखिर में हमें यानून नजर आया। तो इसे हमने दो तरह से पहचाना। एक इसे पहचाना कि शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, अगर अलिफ लाम ना भी होता तो आखिर में यानून ने भी ये बताया कि ये इसम है और जमा है। अब आखिरी सवाल, मुज़क्कर या मुअन्नस? ये एडवांस है, ये 10/10 नंबर वाला सवाल है। जिसने 10 के 10 लेने हैं उसके लिए, जिसने पास होना 5 नंबर लेने उसके लिए नहीं है। हाँ जी, मुज़क्कर। यस यू आर राइट। हमने जब पढ़ा था तो मुज़क्कर मैंने है। आपको ये बताया था मुस्लिमून जो है उसके आगे वाउनून यानून लगाते हैं और वो क्या है, मुज़क्कर है, तो लिहाजा ये भी मुज़क्कर है। ये देखिए एक लफ्ज होता है दौल, दाल के मैंने होता है गुमराह होने वाला। इसी से उर्दू में भी दलालत जो है वो लफ्ज इस्तेमाल। दालुन दो पेश के साथ वाहिद है, वाउनून लगाया, दालुन हुआ। दो जबर दो जेर के साथ दालन दालीन था, या नून लगाया तो दालीन हुआ। यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? दालीन इस्तेमाल हुआ है, यानी ये वाली जमा इसकी बनी है। ठीक है, आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह के उन लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं जिन पे उसने इनाम किया, या उनके रास्ते पर जो जिन पर गजब हुआ और जो मगदूब हुए, या जिन्होंने जुल्म किया, गुमराह हुए। हम किस रास्ते पे चले? अगर हम सही रास्ते पे, शुक्र कीजिए। नहीं है, अल्लाह से हिदायत मांगिए, दुआ मांगिए, अपनी जिंदगी तब्दीली लाइए, प्लान बनाइए और दूसरों को बताइए। आइए सबक ले लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्से हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। सोचिए, अल्लाह अगर किसी वजह से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में। हम क्या है, अल्लाह को अगर नाराज करेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जो है वो उसमें अजाब होगा। तो इसलिए हमें अल्लाह को खुश करना चाहिए। अल्लाह किनसे खुश होता है? जो उसके रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह किनसे खुश होता है? जो अंबिया, सदीकीन, शुहदा और सालिहीन में शामिल होते हैं, उन जैसे काम करते हैं, अल्लाह उनसे खुश होता है। और जब खुश होता है तो क्या करता है अल्लाह? उन पर अपने इनाम करता है, नेमत अता करता है। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरह बात करने, कपड़े पहनने, चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप जरूर उनके तरीके पर चलिए, उनकी नकल कीजिए। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ चल रहे हैं तो उनकी नकल मत कीजिए। तो दालीन क्या होता है? जो जानते ही नहीं, जो सही बात जाने बगैर अमल करते हैं,
परवाह ही नहीं करते कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, जिंदगी का क्या मकसद है, सही इल्म हासिल करने की उनको कोई फिक्र नहीं होती और ना वो उसके लिए वक्त निकालते। ये दालिन है। और मगदूब कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं जो जानते हैं, उन्हें पता होता है क्या हक है क्या नाहक है, कौन सा सीधा रास्ता है कौन, उसके बावजूद वो सीधे रास्ते पर और हक पर नहीं चलते। वो क्या होंगे? मखदूब। यानी मखदूब वो लोग हैं जो जानते हैं क्या सही है गलत, लेकिन सही रास्ते पर चलते नहीं, अमल नहीं। और दालिन क्या? ऐसे लोग हैं जो ना तो जानते और ना कोशिश करते हैं कि जाने, परवाह भी नहीं करते, उन्हें फिक्र नहीं होती है क्यों आए हैं। वो हर चीज को जो है पीछे छोड़कर अपनी सोच, अपने जो है मिजाज और अपनी जो है तलब और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजार होते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लिया। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घरों में हो और हम भटकते फिरें। क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी जबान नहीं आती? तो अल्लाह से दुआ कीजिए वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे, उसके लिए प्लान बनाइए, वक्त निकालिए। ए अल्लाह, हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो उसका इल्म हासिल करने की तौफीक दे। तो इससे हम आदत नंबर 12 सीखते हैं। क्या है जी आदत नंबर 12? बुरे मॉडल, नमूने, मिसालों से दूर भागना और दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचाए। तो जी क्या है आदत नंबर 12? आप लोग बताइए। बुरे मॉडल, नमूने, मिसालें से दूर भागना और दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचाए। आपने दुरुस्त फरमाया। तो आदत नंबर 11 क्या थी? अच्छे मॉडल की पैरवी, उन लोगों की पैरवी करना जिन पे अल्लाह ने अपना इनाम किया। यानी अंबिया का रास्ता, सालिहीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, वो जो है सद्दीकीन का रास्ता, उनके रास्ते को। तो ये 2 मॉडल है। आदत नंबर 11 में क्या है? अच्छे मॉडल की पैरवी करना, और उसमें वो लोग आते हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, अंबिया है, सद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन। और आदत नंबर 12 क्या है? बुरे मॉडलों से दूर भागना। तो ये दोनों जो है आदत 11-12 आदतें पूरी होगी, सूरत भी पूरी होगी। तो आइए एक नजर उस पर डालेंगे। उससे पहले आप अपना काम कीजिए। अल्लिम, हाँ जी, दालिन का मायने बताइए। गुमराह लोग, दीन के मुनकरीन, भटके हुए जिन पर गदब किया गया। ABCD। जी दालिन। और डी सी है भटके हुए, भटके हुए। गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत की निशानदही कीजिए। अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, बुरे मॉडल से दूर भागना, बड़ों के तरीके से दूर रहना, स्मार्ट लोगों की पैरवी करना। ABCD। जी बी गैरुल मग़दूब वलद्दालिन ए बी मॉडल बी से, बुरे मॉडल से दूर रहना। आइए आज एक बहुत अहम चीज हम सीखेंगे। सूरत फातिहा पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमेदानी हमेदानी अब्दी, हमेदानी अब्दी, मेरे बंदे ने। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी इस्ना। जब हम कहते हैं रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं अल्लाह ताला जब हम कहते हैं अर्रहमान रहीम? असना अलैया अलैया अबदी, अलैया अब्दी, अस्ना अलैया अब्दी, अस्ना सना की, अलैया पर, अब्दी मेरी, अलैया अब्दी मुझ पर, यानी मुझ पर मेरी क्या सना की। जब हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं मजदनी अब्दी, मजदनी अब्दी। मजदनी अब्दी का मतलब मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्ग। हर दफा जब भी आप अल्लाह हमसे पढ़ते, आप ही नहीं, उस वक्त लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे होते हैं दुनिया में,
ہر ایک کو جواب اللہ تعالیٰ سبحانہ اسی طرح جو ان میں کہتا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک کے جواب میں اللہ سبحانہ کہتا ہے حمدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے وہ بندگی کی، حمد کی، میری حمد کی۔ اور جیسے کوئی کہتا ہے الرحمن الرحیم، فوراً جواب آتی ہے اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین کہنے پر مجدنی عبدی، مجدنی عبدی میری بزرگی بتائیں فخر سے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہ جو اس نے کہا یہ میرے اور اس کے درمیان، یعنی معاہدہ ہے، ایک طے شدہ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہم مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب میرے بندے کے لیے، اور میں اسے دوں گا۔ کیا دوں گا؟ وہ یہ جو مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط، ہمیں سیدھے راستے کی عطا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی جس پر جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری نعمتیں ہوئی، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پہ جو ہے آپ کا غضب ہوا یا جو ہوا۔ یہ ہماری دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ سب دوں گا، یہ میرے اور تیرے درمیان۔ کیوں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان، مجدنی عبدی، میرے بندے نے، اس لیے کیا ہے میرے اور تیرے درمیان یہ ہے، تو جو مانگے گا دوں گا۔ تو کیا مانگے گا؟ یہ مانگ کہ تجھے ہدایت ملے سیدھے راستے کی، تجھ پر وہ رستہ ہو جس پہ چلنے والوں پہ نعمتیں اور انعام ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے یا جو لوگ جو ہے وہ کیا ہوئے، غضب ہوئے، جن پر غصہ ہوا تھا۔ تو یہ دعا ہے، اور خوبصورتی کی بات ہے یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہمیں کہ اے میرے بندے اس طرح کہا کر۔ یہ ہے درخواست کا طریقہ۔ تو اگر مجھ سے چاہتا ہے اس طرح کیا ہے، پہلے مجھے خوش کر، میری تعریف کر، میرے لیے ثنا کر، میرے لیے بزرگی بیان کر۔ اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ فخر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، اور پھر خوش ہو کے کہتے ہیں مانگ میرے بندے، اب یہ تیرے میرے درمیان ہے، جو تو مانگے گا تمہیں دوں۔ اور ساتھ میں پابند بھی کر دے یہ چیزیں مانگ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں ایاک نعبد کے بعد اپنی اور چیزیں کوئی مانگنے شروع ہو جائیں، نہیں، آپ نے یہی الفاظ کہنے تب ہی کہیں آپ کہیں جی استاد نے کہا تھا جی بس وہ مانگو اللہ دیں گے، اب مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ یہ دے یہ دے یہ دے۔ وہ اس کا موقع اور ہے ان چیزوں کا، وہ آپ جب نماز ختم کرنے کے بعد وہاں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دے یہ دے یہ دے، یا اس چیز سے بچا اس چیز سے بچا۔ لیکن جب نماز کے الفاظ ہیں جو جہاں جہاں جن چیزوں کے الفاظ آئے ہیں وہاں پہ تو آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے، اور کیا کہیے رب زدنی، اللہ زیادہ کر مجھے میرے علم۔ تو یہ باراتیں تھیں۔ اب کون بھائی ان کو ایک دفعہ دہرا دے گا تاکہ ہمارا یہ آج کا جو سبق ہے سورۃ فاتحہ کا پورا ہو، پھر اگلی کلاس میں ہم اگلی مرحلے۔ ہاں جی، کون انہیں دہرائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جاؤ، جو جاگ رہے ہیں وہ اٹھ جاؤ، جو اٹھ گئے ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں جی چلیں، ایک تو ہے احمد سب سے پہلے اٹھا۔ چلیں بھائی دہراؤ یہ ساری باراتیں، ہمیں بتاؤ کون سی احمد دہرائیے۔ عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہر لمحے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10
اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ 12 عادتیں تھیں اور یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ اور تعوذ سے سیکھی، تعوذ اور بسم اللہ سے۔ اب ہم آگے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 4 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر۔ اس میں آج ہم جو ہے انشاءاللہ مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے، لیکن ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ آپ میں سے کوئی ایک باری سے دہرا دے؟ ہاں جی، کون دہرانا چاہے گا؟ جی کامران، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اچھا وہ چمن آ گیا۔ جی چمن بھائی آپ دہراؤ، چمن افتخار آپ دہرائیے، بولیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ گڈ، تو یہ ہوگی ہماری ٹی پی آئی۔ اب ہمارا ٹیبل آ گیا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نام ہم سب۔ ہاں جی، ہاتھ بلند کیجئے، کون دہرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، شاباش۔ جی سدرا خوشی دہرائیے آپ۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ ویری گڈ، چلے جی صبا اکرم آپ بھی دہرا دیجئے، انمیوٹ کیجئے۔ ہوا وہ ہم وہ سب انت آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب یہ الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم کسی چیز کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلم مومن۔ پہچان یہ ہوتی ہے اس کے شروع میں الف لام، یا 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آخر میں، یا پھر جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا ہے۔ دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور تیسرا ہوتا ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا۔ یہ اب ہم پڑھیں گے۔ اسم کی مثالیں ہم نے لی تھی، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، نافی، یہ سب کیا ہیں؟ اسم کی مثالیں۔ پھر ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلم جو ہے 2 پیش والا، اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، مومن سے مومنون، صالح سے صالحون۔ اور اگر 2 زبر یا 2 زیر ہوں تو پھر واو نہیں لگانے کی بجائے یا نون لگاتے ہیں، مسلمن اور مسلمین سے مسلمین، مومنن اور مومنین سے مومنین، صالحن اور صالحین سے صالحین۔ تو یہ جمع ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ٹیبل کی ایک بدلی ہوئی حالت بھی ہوتی ہے، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اس کے ترجمے میں کا، کے، کی، میرا، تیرا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ہمارا، ہمارا۔ یہ دیکھیے دونوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہو اس کا، ہم ان سب کا۔ اور اگلا سیٹ دیکھ لیجئے، انتا آپ، آنا میں، اور انتا کے لیے کیا آتا ہے؟ کا یعنی آپ کا، اور آنا کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ یعنی میرا۔ اور آخری سیٹ ہے انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ انتم کے لیے آتا ہے کم، آپ سب کا، نحنو کے لیے آتا ہے نہ۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک اسم رب جوڑا تھا، دیکھیے یہ ہمارا ٹیبل بنا ہے، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ربو اور ربوہم کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے قرآن میں ربی ہی اور رب ہم بھی آ جاتا ہے، یعنی یہ ہو کی جگہ زیر آ جاتا ہے، تو یہ رب ہی اور رب ہم بھی، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
ہاں جی ترجمہ کیجئے. ولیل کافرین، اور کافروں کے لیے اور ظالموں کے لیے اور مومنوں پر اور کافروں سے. ABCD. جی ولیل کافرین اور کافروں کے لیے. کافروں کے لیے. اور کافروں کے لیے. ہم کا ایکم نہ کسی لفظ سے جڑ کر قرآن میں آیا تقریباً ہر صفحے میں، تقریباً ہر سطر میں، تقریباً ہر صورت میں، تقریباً ہر لفظ میں. تقریباً ہر ABCD. لفظ میں. ڈی. ہر لفظ میں نہیں ہے، ہر سطر میں آیا ہے، یعنی ہر لائن میں. وہ آنا مسلم کا مطلب ہے اور میں ایک مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں. ABCD. جی وہ آنا مسلم، وہ میں نہیں، اور آنا میں مسلم مسلمان ہوں. تو کیا ہوگا؟ اور میں ایک مسلمان ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا، یہ کہتا ہے مذکر، یعنی وہ مرد یا وہ مذکر. مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہیا. وہ ہیا، وہ ہیا، 3 بار دہرائی. وہ ہیا، وہ ہیا، وہ ہیا، وہ مرد یا وہ. آگے آگے چلتے ہیں. اس سے مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ایک مذکر لفظ ہے مسلمن، تو بھی ہم چاہتے ہیں اس کا مؤنث بنائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے آخر میں ایک گول تے لگا دیں گے اور یہ 2 پیش اٹھا کر اس کو لگا دیں گے. تو یہ کیا بنے گا؟ مسلماتن. مسلماتن، یہ جہاں سے ہم نے 2 پیش اٹھائے تھے اس کی جگہ ایک زبر لگایا اور یہ 2 پیش آخری گولتے پہ جا کر رکھ دیے. تو کیا ہوا مؤنث بنانے ایک طریقہ کہ مذکر اسم کے آخر میں گول تے کا اضافہ ہو جاتا ہے. مسلمن سے مسلماتن. تو آئیے اب ایک مثال ہے. مسلمن سے ہو گیا مسلماتن، مومن ہو تو مومناتن، صالح ہو اس سے صالحتن، کافر ہو تو اس سے کافراتن، مشرک ہو تو اس سے مشرکتن. اگر صادق ہو تو اس سے کیا بنے گا بھائی؟ جی بنائیے. صادقتن، یعنی بولتے لگ جائے. اب مقابلہ لیتے ہیں. وہ مسلم، وہ ایک مسلمان. تو مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ہی مسلم، وہ ایک مسلمان عورت ہے. وہ مومن، وہ ایک مومن مرد ہے. ہی مومنۃ، جی یہی لکھا ہوا ہے، مسلمات تم لکھا ہوا ہے. یہ تنوین کی آواز تن ہوتی ہے، تن 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 اس طرح نکلتی ہے. وہ مومن ہی مومنات، وہ صالح ہی صالحۃ، وہ صابر ہی صابرۃ، وہ شاکر. اب میں مذکر دہراؤں گا، آپ نے مؤنث دہرانے، سب نے مل کے. ہوا مسلم، جی هي مسلمات هي مسلمات، ہوا مومن، هي هي مؤمنات مؤمنات، ہوا صالح، هي هي صالحات صالحات، ہوا صابر، هي هي صابرات صابرات، ہوا شاکر، هي هي شاكرات شاكرات، صادق، هي هي صادقات صادقات، ذاکر. هي ذاكرات. کوئی بھی آپ کو مذکر اسم مل گیا، بولتے لگائیے، مؤنث بن گیا. بہت سیدھا فارمولا ہے اس کا. اس کی مثال ہم ایسے یاد رکھتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو آتا ہے مذکر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہا آتا ہے. یہ ان سے ہم مثال رکھتے ہیں. وہ ہا، اس کے لیے وہ، اس کے لیے ہا. تو مؤنث کے لیے ہم کیسے ہیں؟ ربوہا، اس کا رب، دینوہا، اس کا دین، کتابوہا، اس کی کتاب. تو ربو، اگر ہم کہیں ربو ہو تو یہاں کیا ہوگا؟ ربوہا. اگر یہاں کہیں دینو ہو تو ادھر کیا ہوگا؟ دینوہا. اگر کہیں کتابو ہو تو ادھر کیا ہوگا؟ کتابوہا. ہم کہیں رسولو ہو تو ادھر کیا ہوگا؟ رسولوہا. اگر ہم یہاں کہیں امو ہو تو ادھر کیا ہوگا؟ امها. اگر ہم یہاں کے لسانو ہو تو یہاں کیا ہوگا؟ لسانها. لسانوہا. اگر ہم یہاں کہیں اخو ہو کا بھائی تو یہاں کیا ہوگا؟ اخوہا، یعنی اس عورت کا بھائی. اگر یہاں کہیں ہم بنتو ہو، اس کی بیٹی، تو یہاں کیا ہوگا؟
बिंतुहा, हा का इजाफा होता जाएगा। ये वहां हु का हो रहा है, यहाँ का लफ्ज चाहे कोई भी हो। मसला हम कहते हैं सलातुहु, उसकी नमाज, तो यहाँ क्या होगा? सलातुहा, सलातुहा, उस औरत की नमाज। अगर हम कहें दारुहु, उस मर्द का घर, तो यहाँ क्या होगा? दारुहा, दारुहा, उस औरत का घर। अगर हम कहें बैतुहु, उस मर्द का घर, तो यहाँ क्या होगा? बैतुहा, बैतुहा। अगर हम यहाँ कहें कलमुहु, उस मर्द का कलम, तो अब यहाँ कलमुहा, कलम के साथ हा लगा दे, कलमुहा हो गया। तो ये आसान तरीका है सीखने का कि अगर आपको मुज़क्कर आता है उसके साथ हु लगा दीजिए, मुअन्नस बनाना है तो उसके साथ हा को जोड़ दीजिए, वही लफ्ज जो है वो मुअन्नस का बन जाएगा। जैसे इस्मुहु, उस मर्द का नाम, इस्मुहा, उस औरत का। आइए, ये अब अल्फाज हैं, ये कल भी आपको दिखाए थे, आज भी मैं दिखा रहा हूँ, इन्हें देख लीजिए गौर से। ये 20 लफ्ज का सेट है, इनके साथ आपने यही काम करना है। क्या करना है? इनको पकड़ना है और जोड़ना है। बैतुहु, बैतुहा, दीनुहु, दीनुहा, कौलुहु, कौलुहा, रिज़्कुहु, रिज़्कुहा, बाबुहु, बाबुहा, किताबुहु, किताबुहा, कलामुहु, कलामुहा, सलातुहु, सलातुहा, फितनतुहु, फितनतुहा, लोनुहु, रंग कहते हैं, लोनुहा, इब्नुहु, इब्नुहा, लिसानुहु, लिसानुहा, इस्मुहु, इस्मुहा, अमलुहु, अमलुहा, यहाँ पे है ज़क्र, ज़िक्र, ज़िक्रुहु, ज़िक्रुहा, उम्मुहु, उम्मुहा, फसादुहु, फसादुहा, उख़्ख़ुहु, उख़्ख़ुहा, कुर्सियुहु, क्या बनेगा? कुर्सियुहा। यहाँ पे नहीं है वो लफ्ज़, इसलिए मैंने पूछा था। ये तो आपके सामने लिखे, आपने कल भी पढ़े थे, सुने थे, बड़ी लोरियां, आज हमने छोटी लोरी कर दी है। चले, साले का मोनिस बताइए। सालिहूना, साले, सालिहात, सालिहात, ABCD। जी, मोनिस बनाना है, तरीका हमने सीख लिया है। साले के साथ बोल के लगाएं, सालिहातन, सालिहातुन, और तो उसके अगर हरकत साकिन कर दें आखिर के तो सालिहा, हा, हा। जी, हिया सालिहा का मायनी है वो मोनिस नेक है, वो सब नेक है, वो मुजक्कर नेक है, आप नेक हैं, ABCD। हिया का लफ्ज आया, हिया। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। हुआ मोमिन का मोनिस बताइए। हुआ मोमिनत, हिया मोमिनतुन, हिया मोमिनात, हिया मुस्लिमात। जी, हिया हुआ का मोमिनातन, बी, हिया मोमिना, मोमिनात और मोमिना में थोड़ा सा फर्क है। मोमिनात जब कहते हैं अलिफ को खींच के लिए जाते हैं ताकि फर्क हो जाए। मुज़क्कर इसम को मुअन्नस इसम बनाने के लिए आखिर में वाव नून को जोड़ दिया जाए, आखिर में बोलता को जोड़ दिया जाए, आखिर में या नून को जोड़ दिया जाए, आखिर में छोटी या को जोड़ दिया जाए। जी, क्या करें? ABCD। हाँ, बोलता को जोड़ दें। तर्जुमा कीजिए। वो मुसलमान औरत है, हुआ मुस्लिम, या मुस्लिमत, अंति मुस्लिमतुन, हुआ सालिम, ABCD। जी, बी, आपने दुरुस्त फरमाया। अब मुकालमा आ गया। ये देखिए, मन रब्बुहा, उसका रब कौन है? रब्बुहा अल्लाह। जैसे हु का जवाब हु होता है, हा का जवाब भी हा ही रहता है। इसी तरह मन किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबुहु कुरान, हा आएगा, यानी वही। मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, उसका नाम क्या है? इस्मुहा। अब आप में से दो जो है जी, कामरान आप सवाल कीजिए, वकास भाई आप जवाब दीजिए। चले जी, शुरू हो जाए। मन बैतुहा, बैतुआ नहीं, ये जो सामने लिखे यही सवाल कर दे। ठीक है। उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे इसमें। अब मन रसूलुहा, रब्बु अल्लाहु, अच्छा, वैसे वो रसूल का पूछ रहा है, वो रब का बता रहा है। आप शुरू से कीजिए ब्रदर, मन रब्बुहा से शुरू करें, एक एक सवाल करते जाए, वो जवाब देते जाए। मन रब्बुहा, मन रब्बुहा, रब्बुल्लाह। चलिए आगे चलिए।
ما کتابها جی جواب دیجیے. کتاب والی قرآن. آگے چلیے. من رسولها رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسمها اسمها سے یعنی یہ مکالمہ ہے کہ ایک بندہ سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے. اب جمع بنانے کا طریقہ دیکھیے. ہم نے مذکر میں دیکھا تھا جمع بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اگر دو پیش والا لفظ یا ایک پیش والا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں باؤں کرتے. اور اگر دو زبر والا یا ایک زبر والا یا دو زیر والا یا ایک زیر والا ہو تو پھر کیا ہے یا. یہ تھا مذکر کے. اب مؤنث کا دیکھیں. مؤنث کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلے مؤنث لفظ ڈھونڈتے ہیں. جیسے یہ مسلمات بولتے والا آ گیا یہ کیا مؤنث ہے. اب ہم کیا کریں گے اس تا کو ہٹائیں گے یا کھول لیں گے اور اس کے ساتھ کیا ہے الف تا لگا دیں گے. اس تا کو ہٹا کے الف تا لگایا تو یہ کیا بن گیا مسلمات. مسلمات سے مسلمات. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیے مومنہ سے مومنات. صالحات سے صالحات. کافرات سے کافرات. مشرکات سے مشرکات. صادقات سے صادقات سے کیا بنے گا صادقات صادقات. الف تا لگا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے بس. الف تا لگا مؤنث جمع بن گئی. اب آپ نے یہ بھولنا نہیں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے نماز کے اندر یا مختلف چیزیں پڑھ رہے ہوں گے وہاں یہ جب الفاظ آئیں گے تو میرا یہی سوال ہوگا یہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ مؤنث ہے. اب میں کہتا ہوں یہ جمع ہی ہے واحد. آپ کہتے ہیں جمع. تو میں کہتے کیسے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی آخر میں الف تا آ رہا ہے جو مؤنث جمع کی نشانی ہے. اور اگر بولتا آ رہا ہے تو آپ کہیں گے جی دیکھیں یہ بولتا آ رہا ہے یہ کیا ہے واحد مؤنث کی علامت. جیسے یہ مسلمات مومنات صالحات کافرات سب کے آخر میں بولتا یہ کیا ہے واحد. اور یہ مسلمات مومنات صالحات کافرات مشرکات سب کے آخر میں الف تا رہا ہے یہ کیا ہے مؤنث جمع. اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ واحد ہے یا جمع مؤنث ہے. تو جمع بنانے کا مؤنث کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. وہ تھا دو پیش. اگر دو زبر ہو یا دو زیر ہو تو پھر کیسے کریں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لگاتے تو الف تا ہے لیکن اس کے اوپر والے پیش کی بجائے اس کے نیچے دو زیر لگا دیتے ہیں. مسلماتن وہ تھا مسلماتن دو پیش تھا یہ دو زیر. تو لہذا یہ دو چیزیں اگر اسم دو پیش والا ہے تو کیا لگے گا الف تا کے اوپر دو پیش. اور اگر ایک پیش والا ہے تو الف تا پہ ایک پیش آئے گا. اور اگر جو ہے وہ دو زبر والا ہے یا دو زیر والا ہے تو اس کے آخر میں کیا آئے گا الف تا دو زیر سے. اور اگر وہ ایک زبر یا ایک زیر والا لفظ ہے تو تب کیا ہوگا اس کے نیچے ایک زیر آ جائے. زبر نہیں آتا جمع میں. یہ دیکھیے مؤنث کی جمع میں زبر نہیں. جیسے یہ دیکھیے مسلماتن مسلماتین سے مسلماتین. مومناتن مومناتن سے مومناتن. صالحاتن اور صالحاتن دونوں سے صالحاتن دو زیر کے ساتھ آئے گا. یہ دیکھیے پیش والا لفظ ہے اس کے لیے الف تا پیش کے ساتھ آیا. دو زبر دو زیر والا ہے تو الف تا دو زیر کے ساتھ آیا. مومناتن مومنات مومناتن اور مومناتن سے مومناتن. صالحاتن سے صالحاتن اور صالحاتن اور صالحاتن سے صالحاتن. اب یہ آپ کا ٹیسٹ آ گیا. ہاں جی ربہم ہم کا صیغہ ہے. یہ دیکھیں اشارہ دیکھ لیں ربہم. ربہم اللہ. نہیں اس کا ترجمہ بتانا ہے. ربہم کا کیا ترجمہ. ان سب کا رب کون ہے. ان سب کا رب. دینکم آپ آپ سب سب کا آپ دین. سب کا رب آپ سب کا دین. آپ سب کا ہماری دین. کتاب. اب عربی بنائیے ہماری کتاب. کتابنا. کتابنا. ویری گڈ. دیٹس واٹ آئی ڈز. ان سب کا دین. دینہم. دینہم. ویری گڈ. دیٹس واٹ آئی ڈز. کیا
کیا بات ہے بھائی، سارے قابل لوگ میری کلاس میں آ گئے، ماشاءاللہ اللہ تیرا شکر ہے، پڑھے لکھے لوگ. ما دینوہا، دینو الاسلام، دینو الاسلام، دینو کا اسلام، دیننا الاسلام. جی ABCD. ما دینوہا، الاسلام. دینوہا ہاں ہاں ہی رہے گا، جیسے وہ رہتا ہے، ہوں رہتا ہے، ہاں ہاں رہتا ہے. دینو الاسلام، دیکھیں ہاں صرف یہی ایک جو ہے. ما کتابوہا، کتابوہا اسلام، کتابوہی قرآن، کتابوہا القرآن، کتابوہم قرآن. جی ABCD. کتاب و حل قرآن. کتاب رہے گا، کتاب کا نام آ جائے گا، کتاب القرآن. ما کتابوہا، کتابوہا. ما من ربوہا، من ربوہا، اس کا رب کون ہے؟ ربوہا اللہ، ربوہا اللہ. رب. ہاں کا جواب ہے ان چاروں میں صرف ایک ہی ہاں والا ہے، تو آنکھیں بند کر کے دے دی ایک جو ہے سیدھا. من رسولہا، رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولہم. اب یہ دیکھیں ہاں ان چاروں میں صرف ایک ہی جگہ ہے، تو لہذا یہ صحیح ہوا. کچھ سوالوں میں آپ کو ہنٹس جو ہے خود مل جاتا ہے کہ ان چاروں میں دیکھو ہاں کا جواب ہاں سے آنا ہے، ان چاروں میں ہاں کہاں ہے؟ صرف ایک ہی جگہ ہے، بس وہی اس کا جواب. مسلمہ کی جمع بتائیے. ویری گڈ ویری گڈ، بہت عجیب سا سوال آ گیا. مسلمہ، لیکن نہ یہ اس نے کہا دو پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر، بس ایک لفظ دے دیا جس پہ کوئی زبر پیش زر نہیں ہے، کہا مسلمہ. ایسے لفظ ہو تو اس کو ہم کیسے بتتے ہیں؟ مسلمہ. تے جو ہے وہ گول ہے میں چینج ہو گیا، تو اس کا مسلمات آپشن سی. نکالنا یہ بڑا ہیر پھیر کا ہے، اس میں 15/15 کر دیتے ہیں. کون لے گا 15؟ سی مسلمات. آپشن مسلمات. اوکے 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 اوکے، ہم بہت آپشن آگے سی مسلم. آپشن سی مسلمات. بھائی ابھی مجھے بھی بتانے کا موقع دو گے نا، میں بھی تو کچھ بولوں نا، ہمیں بھی بولنا ہوتا ہے. تو اگر لفظ کو دو پیش آ رہے ہیں تب تو آئے گا مسلمات، دو پیش آئے گا. اگر دو زبر آ رہے ہیں یا دو زیر آ رہے ہیں تب آئے گا مسلمات، دو زیر. اور اگر کوئی نہیں دیا ہوا، نہ دو پیش دے دیے نہ دو زیر دے، پھر ہم اس کا فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ دو بنائیں گے. کیا؟ مسلمات بھی بنائیں گے، مسلمات بھی بنائیں گے. اب یہاں دیکھیں کتنے، یہاں دیا ہی ایک ہے، مسلمات کا ایک ہی دیا ہے، تو ہمارے لیے اس نے آسان کر دیا. اس نے نہ خود پیش لگائے، جواب میں بھی کوئی پیش زبر زیر نہیں ہے، تو مسلمات. لیکن ویسے طریقہ میں بتا رہا ہوں، اگر دو پیش کے ساتھ آتا ہے پھر آپ نے لازماً وہ لفظ لینا جس پہ دو پیش آ رہے ہوں، یا اگر ایک پیش والا ہے تو جواب میں ایک پیش والا تھا. اگر دو زبر والا یا دو زیر والا ہے تو آپ لازماً دو زیر والا لیں گے. اگر ایک زبر ایک زبر آ رہا ہے تو جواب میں لازماً ایک زبر لیں گے. اور اگر زیر زبر کہیں نہیں ہے پھر آپ دونوں لیں گے جواب میں، دو پیش والا بھی لیں گے، دو زیر والا بھی لیں گے. اگر ایک پیش اور ایک زیر والی حالت ہے تو اس میں پھر ایک پیش ایک زیر والے دونوں لفظ لیں گے، اگر وہاں نہیں ہے. لیکن عام طور پہ اس طرح کا بہت کم ہوتا ہے. آئیے نقطہ تعلق. پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کہ آواز جو ہے نظر کہانی، یعنی یہ ہم نے گزار دیا تھا اس سے تک. تو اب آج ہم آپ کو بتائیں گے مائنڈ جلدی یاد ہوتے ہیں، دیر تک یاد رکھتے ہیں، جل جاتے ہیں کب؟ جب آپ جو ہے چیز کو مختلف جگہوں سے، یعنی دیکھنے، سننے، بولنے، بتانے، کرنے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں، یعنی TPI کے ذریعے. TPI کے ذریعے سیکھنے سے چیزیں زیادہ آسانی سے یاد ہوتی ہیں، جلدی یاد ہوتی ہیں اور جلدی دیر تک یاد. الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ نے 44 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 15 بار. سارے انمیوٹ کریں اور کہیں الحمدللہ. 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 حمدنی عبدی، جواب آ رہا ہے اوپر سے، حمدنی عبدی. پھر کہیں دل سے کہیں الحمدللہ. الحمدللہ. حمدنی عبدی، حمدنی عبدی. کس چیز پہ؟
ہم نے الحمدللہ 15,000 سے زیادہ قرآن کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، صرف 4 گھنٹوں. 4 کلاسیں ہوئی نا، ایک ایک گھنٹے 4. دل سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. تو آئیے، یہ 7 آپ کے ہوم ورک ہوتی ہے، ٹائم کم ہے، اس کو پھر میں کسی اور کلاس میں آپ کو بتا دوں گا. اور یہ آپ نے ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے دن ہی آپ کو کہا تھا. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. تو وانا تو اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس تو بھی